سورہ قدر کے مضامین کیا ہیں، اس کے موضوع کیا ہیں؟ اللہ نے سورہ قدر میں بہت ساری فضیلتوں کو بیان فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے کہ اللہ اس سورہ میں شب قدر میں قرآن کا نزول بیان فرما رہا ہے کہ شب قدر میں ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن مجید کو جو ہے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس کے بعد خیر من الف شہر، اور جو شب قدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کی فضیلت بیان کر رہا ہے سورہ قدر میں کہ شب قدر کی جو رات ایک رات ہے وہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہوئی ہم نے 2 دن پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور شب قدر میں ہی خداوند عالم تمام انسانوں کی تقدیر کو لکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وعلی محمد۔ شب قدر میں ہی تمام امور کو لکھتا ہے، تمام ہمارے جو سال بھر میں ہونے والے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ان حالات کو خداوند عالم شب قدر میں تحریر فرماتا ہے، لکھتا ہے کہ بھیا فلاں صاحب کی زندگی میں مقدر میں کیا ہونے والا ہے، ان کی زندگی میں کیا اس سال ہونے والا ہے۔ تمام امور کو شب قدر میں خداوند عالم تحریر فرماتا ہے۔ اور پھر شب قدر میں مومنین پر اللہ کا لطف و کرم ہوتا ہے کہ خداوند عالم شب قدر میں مومنین پر اپنا لطف و کرم کو نازل فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس شب میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ یا کس پہ نازل ہوتے ہیں ملائکہ؟ کیا ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں ملائکہ؟ کیا ہم نے دیکھا کہ ہمارے اوپر کبھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے کہ جن کے اوپر، جن کے خدمت میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، امام کی خدمت میں نازل ہوتے ہیں، اور ہمارے تمام حالات زندگی کو امام کو بیان فرماتے ہیں شب قدر میں۔ یعنی ہمارے جو اس سال بھر میں واقع ہونے والے ہوتے ہیں حالات، ان تمام حالات کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ملائکہ فرشتے پیش کرتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں کہ ہی حتی مطلع الفجر، کہ جو طلوع فجر تک شب قدر کی رات جو ہوتی ہے، طلوع فجر تک مومنین کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ خداوند عالم کا یہ کرم ہے، لطف ہے کہ مومنین کے لیے اس شب کو سلامت قرار دیتا ہے، مومنین کے لیے امن و امان قرار دیتا ہے۔ تو یہ سورہ قدر کے فضائل تھے، اس کے مضمون تھے۔ اب اس کی فضیلت کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ اس کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، اور روایت میں ہے کہ نماز یومیہ میں سورہ الحمد کے بعد سب سے افضل ترین سورہ ہے سورہ قدر اور سورہ اخلاص کی تلاوت۔ سورہ الحمد کے بعد عظیم ترین سورہ کی جو ہے انسان تلاوت کرے ہوئے سورہ انا انزلنا اور سورہ اخلاص۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جملہ انا انزلنا جو ہم پڑھتے ہیں انا انزلنا، اور اس کی تفسیر پر ایمان رکھنے والا اس ایمان نہ رکھنے والے پر اس طرح فضیلت رکھتا ہے کہ جس طرح انسان تمام حیوانات پر فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی ہمیں انا انزلنا پر یقین ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے نازل کیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے کسی ہمارے جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے نازل کیا ہے۔ انسان کو ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور مولا فرماتے ہیں جس کو یقین ہوتا ہے اس چیز پر، اس جملے پر، وہ تمام انسانوں میں اسی طریقے سے فضیلت رکھتا ہے جس طریقے سے تمام حیوانات پر انسان فضیلت رکھتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ انا انزلنا کو نماز واجب میں پڑھنے والے کو، مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص انا انزلنا کو نماز واجب میں ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو حاطب غیبی کی طرف سے آواز آتی ہے، مخاطب ہوتا ہے حاطب غیبی، یعنی اللہ کی جانب سے ایک آواز آتی ہے اور اس بندے خدا سے مخاطب ہوتی ہے جو سورہ انا انزلنا کی نماز میں تلاوت فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں اے بندے خدا، ابھی تک جو تو نے گناہ کیے تھے خدا نے وہ سب کے سب بخش دیے ہیں، خدا نے وہ سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اب تو نئے سرے سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر۔ یعنی سورہ قدر کی اتنی عظیم فضیلت ہے کہ جب انسان سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم کی جانب سے آواز آتی ہے کہ بھیا یہ
اس سورہ کی اتنے عظیم مقام ہے، فضیلت ہے کہ حاتم غیبی آواز دیتا ہے اب جو غلطیاں ہو گئی تھی، گناہ ہو گئے تھے، اب خداوند عالم سے توبہ و استغفار کر اور یہاں سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر، کیونکہ خداوند عالم نے اس سورہ کی برکت سے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو ہمیں سورہ انا انزلنا کو یہ نہ سمجھے کہ بھیا تھوڑی سی بڑی سورہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے کہا مجھ سے سورہ انا انزلنا بڑی سورہ ہے، تھوڑی سی کبھی اس کو ماہ مبارک رمضان میں کم کر لیجئے۔ نہیں، کم کرنے والی سورہ نہیں ہے، یعنی 2-4 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، مگر انسان اتنا بزی ہے کہ انسان 2-4 سیکنڈ بھی برداشت کرنے کے قابل ہے۔ مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ اس سورہ کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، مقام کیا ہے، کہ اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ اگر ہم اس سورہ قدر کو نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو خداوند عالم کہتا ہے اب جو گناہ ہو گئے تھے، لیکن اس سورہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، اب تو یہاں سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر۔ اور خداوند عالم فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ پروردگار عالم توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہم سے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی ہیں، انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور خداوند عالم سے توبہ و استغفار کرے، خداوند عالم ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔